بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 849۔ مصر اور شام کی طرف جماعتیں بکثرت بھیجی جائیں۔ فتنوں کی نحوستیں۔ دارالعلوم سے دو ٹوک بات۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ فتنوں کا سد باب ہو۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ سورہ ہود آیت نمبر 117۔ ترجمہ: اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ فائدہ: ایسا نہیں ہوتا کہ کسی علاقے، کسی ملک یا کسی شہر میں اچھے کردار کے حامل اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں سرگرم لوگوں کی اکثریت ہو اور اللہ پھر بھی اس بستی پر عذاب بھیج دے۔ فائدہ: آئے دن ہر جگہ مار دھاڑ، ظلم، زیادتی کا بازار گرم رہتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے زمینی آقاؤں نے ہر طرح کی کوششیں کی مگر نتیجہ ندارت، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ فتنے اور فساد کو امن اور اشتی اور سلامتی میں بدلنے کا ایک ہی نسخہ ہے جو آسمانی وحی نے ایک علاج کے طور پر تجویز فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ فتنوں کے سد باب کے لیے انسانوں کی دینی اصلاح کا کام زوروں پر کیا جائے، یعنی تبلیغی جماعتوں کی گشتوں والی نقل و حرکت کو بڑھا دیا جائے۔ یقیناً اس سے زیادہ کوئی اور چیز فسادات اور فتن کو ختم کرنے میں مؤثر نہیں پائی گئی۔ حیدرآباد دکن کے امیر محترم حضرت نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 1947 میں جب انڈین آرمی نے نظام اسٹیٹ حیدرآباد پر چڑھائی کی تو بڑی تباہی مچی۔ حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے میوات والوں سے فرمایا کہ جماعتیں تیار کرو اور انہیں حیدرآباد بھیجو۔ مشورے والوں نے کہا کہ حضرت حیدرآباد تو نوابوں کی سرزمین ہے، یہ سیدھے سادے میواتی وہاں جا کر کیا کریں گے؟ جماعتیں نہیں بھیجی، خوب تباہی ہوئی، اور حضرت جی کو زندگی بھر اس بات کا افسوس تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہائے یوسف، کاش تو جماعتیں بھیج دیتا تو اس قدر تباہی نہ ہوتی۔ مصر اور شام کے لیے کثرت سے جماعتیں بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں مصر کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، اس لیے کہ مصر ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ جزیرۃ العرب کے قریب بھی واقع ہے۔ دور خلفائے راشدین میں یہ شہر فتح ہو کر اسلام کے قلعے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ شاید اس وجہ سے عراق اور شام کے بعد مصر کی بھی نہایت اہم حیثیت ہے۔ دجالی فتنے کے ظہور سے پہلے احادیث میں مصر کی تباہی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، مثلاً دریائے نیل کا خشک ہو جانا اور عوام کے لیے پانی کی قلت کا ہو جانا، اور افواج مصر میں باہمی اختلاف کی وجہ سے تباہی کا شدت اختیار کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ بعض احادیث مبارکہ میں مصر کے سفیانی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مصر کی تباہی عوام کے قتل عام اور پانی کی قلت کی وجہ سے ہوگی۔ ذیل میں ان امور کے بارے میں احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، نیل و فرات کے بابرکت پانی کے خاتمے سے مصر کی تباہی کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحون اور جیحون اور فرات اور نیل سب کے سب جنت کے دریاؤں میں سے ہیں۔ حدیث کے شارحین نے جنتی ہونے سے یہ مراد لیا کہ ان دریاؤں سے سیراب ہونے والے لوگوں کے اوصاف اور عادات اور عبادات اور معاملات جتنی صفات کے حامل لوگوں کی طرح ہوں گے، یہ لوگ آگے جا کر مسلمان ہوں گے اور دین کی سربلندی کا فریضہ انجام دیں گے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان دریاؤں کو برکت کی وجہ سے جنتی کہا گیا، جیسا کہ پرسکون ایام کو جنتی دور کہا جاتا ہے، جس طرح بھیڑ بکریوں کو جنت کے چوپائے کہا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ دریائے نیل اور فرات چونکہ حدیث میں برکت کے اعتبار سے آپس میں جڑواں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دریائے نیل خشک ہوگا تو فرات بھی خشک ہوگا، اور دریائے نیل میں پانی کا بہاؤ اور اس کی روانی اس امت کے لیے برکت کا باعث ہے، اور یہ برکت آپسی اتفاق کا ثمرہ ہے۔
جس طرح آپسی اختلافات سے ظاہری بے برکتی آتی ہے جو رفتہ رفتہ حقیقی بے برکتی کا روپ دھار لیتی ہیں، اسی وجہ سے ایک روایت میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر کی خرابی دریائے نیل میں پانی کے منقطع اور ختم ہونے سے ہوگی، اور وہاں کی فوجوں کے آپس میں اختلاف سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس روایات میں مصر کی تباہی کی وجہ دریائے نیل میں پانی کا نہ ہونا بیان کیا گیا، جبکہ دوسری وجہ یہ ذکر ہوئی کہ مصر کے افواج کے آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ ایک ملک کی افواج کے درمیان آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بڑھ کر کوئی چیز اس ملک اور قوم کی تباہی میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لڑائیوں اور اختلافات کے دوران کاروبار، معاش اور معمولات زندگی بحال نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے معاشی اور اقتصادی مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور یوں انارکی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشی ضروریات کے فقدان کے ساتھ ساتھ مصر کی تباہی کی ایک وجہ دریائے نیل کا خشک ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے، یعنی کھانا اور پینا دونوں نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے قحط سالی شدت اختیار کرے گی اور یوں اہل مصر کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ دریائے نیل کی خشکی سے ملنے والے اس نقطے کو اگر نیل کے ساتھ خیر و برکت میں شریک دریائے فرات کے ساتھ دیکھ لیں تو اس بارے میں بھی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات خشک ہو کر اس سے سونے کا ایک خزانہ نہ نکلے جس پر لوگ آپس میں لڑنا شروع کریں گے، اور 100 افراد میں سے 99 مر جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اس طمع کے ساتھ جیے گا کہ شاید میں موت سے نجات پا کر اس خزانے کو لینے والا بن جاؤں۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ دریائے فرات کا خشک ہو کر وہاں سے خزانے کا نکلنا باہمی اختلافات کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اس خزانے کے حصول کے لیے 100% آبادی کوشش کرے گی، جس کے بعد جنگ کا سما بن جائے گا اور یوں قتل عام ہو کر 100% میں سے 99% آبادی صفِ ہستی سے مٹ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اختلافات، آپسی قتل و غارت اسباب ہیں بے برکتی، معاشی تنگی اور اقتصادی خرابی کے۔ دعوتی کام ہی اس بات کا ضامن ہے کہ ان ملکوں کو اور ان میں بسنے والی عوام کو پرسکون زندگی عطا کرے اور دین کے احیاء کی برکت سے عذاب الہی سے انہیں بچا سکے۔ مشرقی یورپ کے حالات بہت خراب تھے، کمیونزم کا تسلط تھا، لیکن جماعتیں پہنچی، حالات کو برداشت کیا، جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، سارے ملکوں میں دعوتی کام جڑ پکڑ لیا، سارا افریقہ بھی دعوتی کام پر کھڑا ہو گیا۔ اب مشرق وسطیٰ پر توجہ دیے جانے کا وقت ہے۔ یہاں بھی تقریباً 25 ممالک ہیں، انہیں دعوتی کام پر کھڑا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ دجالی فتنوں کا سد باب ہو۔ ہمارے حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، کتب بننے کی ترکیب بتلاؤں؟ پھر فرمایا کہ جن علاقوں سے بے دینی کے فتنے سر اٹھانے لگے، تم ان علاقوں تک مرکز نظام الدین سے جماعتوں کا تانتا لگا دو، تم ان فکروں کی برکت سے قطب بنا دیے جاؤ گے۔ فائدہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ والی آیت میں 2 طبقوں کی نشاندہی کی گئی، مشرکین اور یہود۔ جس قدر قربانی سے ہند میں دعوتی محنت ہوئی، اس کا 2% بھی اہل کتاب کے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں محنت نہیں ہو سکی۔ اب شاید وقت آ چکا ہے، بقول ہمارے مرحوم حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جماعتیں بھیج کر سارے علاقوں کی وائرنگ کرتے رہنا، ایک دن ہدایت کی بجلی اللہ تعالیٰ دوڑا ہی دیں گے۔ قسطے اور دارالعلوم، بہت سے احباب اصرار کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند پر لکھنا چھوڑ دو۔ ہم انہیں صاف اور سیدھی بات کہتے ہیں کہ دارالعلوم سے ہمیں بہت عقیدت اور محبت ہے، مگر موجودہ دارالعلوم کے چند گنتی کے سرپرستوں نے مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت اور امیر محترم کے خلاف جانبدارانہ رویہ اختیار کر کے خود کی ساخت خراب کر لی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حقائق بیان کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہم اس بات کے معترف بھی ہیں کہ ہماری قسطوں سے درجن بھر سرپرستان دارالعلوم کی دل شکنی ضرور ہوئی، لیکن حقائق بیان کر کے ہم نے اپنے کروڑوں تبلیغی ساتھیوں کے شبہات کو دور کیا
اور ان قسطوں سے انہیں دعوتی کام پر استحکام نصیب ہوا۔ ہماری یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہمارے بیان کردہ 3 شرائط پر دارالعلوم عمل کر لے۔ نمبر 1، مولانا سعد صاحب پر دیے گئے فتووں کو اپنی ویب سائٹ سے مٹا دے، مولانا سعد صاحب کے رجوع کی قبولیت کا اعلان کرے اور بغیر امیر کی عالمی شورا کے غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ جاری کرے۔ جس دن دارالعلوم یہ 3 کام کر لے گا اسی دن سے ہم دارالعلوم پر لکھنا چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنا موقف دوبارہ واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان کے ایک ادنا سے سپاہی ہے۔ جو بھی ہمارے مرکز نظام الدین امیر اور امارت کے خلاف لب کشائی کرے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے، پھر چاہے وہ معترض وقت کا علامہ دہر ہی کیوں نہ ہو۔ دین کی ساری خدمات قدرت کی طرف سے منقسم ہوا کرتی ہیں، ہمارے حصے میں یہی کام آیا اور یہ کام ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ لوگوں کی مخالفت جھیلنا بہت مشکل کام ہے، مگر اس کام کی افادیت 1000 بار ستائے جانے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا میں دعوتی کام ایک امیر کے تابع ایک نہج پر ہو رہا ہے۔ مخلصین کی آہوں نے شرائعت کے پارلیمانی نظام کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا۔ علماء کرام پوری بصیرت کے ساتھ کام کو انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کا چھوٹا سا ٹھیا بابرکت ہو گیا۔ اس وقت 12 ملکوں کی جماعتیں موجود ہیں، اور بھی ملکوں سے جماعتیں پہنچنے والی ہیں۔ سب جماعتیں مرکز نظام الدین کی منشا سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرمائے اور انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔